بنائی گئی۔ شہر کو کہا گیا ہے مصر، اور شہر کی فنا یعنی شہر کے باہر کی طرف جو چیزیں ہوتی ہے، ایک بازار، اسٹیشن، قبرستان وغیرہ، تو اسے کہتے ہیں فنائے مصر۔ تو قبرستان بھی شہر کے باہر ہوتا ہے۔ جو لوگ مدینہ شریف جا چکے ہیں، اللہ سب کو اس در کی حاضری نصیب کرے۔ مسجد نبوی جتنے احاطے میں پہلے اتنا بڑا مدینہ منورہ تھا، اور جنت البقیع وہ اس کے باہر کی طرف یعنی دور کی طرف ہے۔ تو شہر کے باہر قبرستان ہوتا تھا، اسی لیے اسے کہا گیا فنائے مصر، شہر کی فنا۔ قبرستان کے کچھ احکامات اور کچھ احتیاطیں شریعت مطہرہ نے بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی اس کے متعلق آیا ہے کہ قبرستان جائے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، جب قبرستان جائے تو سب سے پہلے قبر والوں کو سلام کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہے کہ آیا کون ہے۔ اور قبروں کی زیارت کے لیے تو جانا بھی چاہیے، کہ اس لیے کہ سخت سے سخت دل انسان قبرستان جا کر نرم ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کتنا بھی گناہوں کی طرف رہے، سخت رہے، قبرستان جاتا ہے اس کا دل نرم اور اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو قبریں جو ہے وہ اللہ کی یاد دلانے کے لیے بہت مجرب عمل ہے، قبروں کی زیارت۔ تو سب سے پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالاسر۔ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم پہلے آئے ہم تمہارے بعد آئے گے۔ یہ سب کو وہیں پر جانا ہے، تو اس لیے سلام بھی اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ جب قبرستان جائے تو اس بات کا خیال رکھے کہ قبرستان میں جو راستے بنے ہیں، اگر وہ راستے جس وقت قبرستان بنا تھا اسی وقت بنے تھے تو اس راستے پر ہم چپل پہن کر چل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر راستے بعد میں بنے، پہلے قبریں بنی اس کے بعد میں راستے بنے، تو اب ان راستوں پر چپل پہن کر ہم نہیں چل سکتے، اس لیے کہ قبروں کے اوپر راستے اگرچہ بنے ہیں تو قبروں کی بہرحال تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا، ایک عام مسلمان کی قبر کی، بلکہ شریعت مطہرہ یہاں تک فرماتی ہے کہ جب تم قبرستان میں جنازہ لے کر چلو تو اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ جنازہ زمین پر رکھ نہ دیا جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جنازہ بھی لے کر چل ہی رہے اور لوگ اپنی اپنی جگہ دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میت میں جانے والے لوگ، ابھی جنازہ چل رہا ہے، یہاں پر کرسی کا انتظام ہے، وہاں بیٹھنے کا انتظام ہے، ابھی جنازہ چل ہی رہا ہے اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کیا ہے میت میں، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے احتیاط کرے، جب تک جنازہ زمین پر رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک بیٹھے۔ دیکھیے بیٹھنا حرام نہیں ہے، بیٹھنا حرام نہیں ہے۔ اب حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کر گزرے۔ مثال کے طور پر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، یہ حصہ دکھانا مرد کے لیے حرام ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک تولیہ لپیٹ کر گھومیں گے، شادی بیاہ میں جائیں گے کہ بھئی حرام نہیں ہو تو ہم کر سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اگرچہ وہ حرام نہیں لیکن اس سے بچا جائے، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کر شریعت مطہرہ نے احکامات مرتب کیے۔ پھر قبرستان میں قبروں کے اوپر جا کر اگربتی اور اس طریقے سے اور کو سلگانا جلانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ قبرستان میں پہلی چیز تو آگ کا کام ہی نہیں ہے، آگ کا کام ہی نہ کرے ہم۔ لیکن اگر کوئی بیٹھا ہے اور اندھیرا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ موم بتی وغیرہ جلا لی جائے تاکہ اس کی روشنی میں قرآن شریف وغیرہ میں آسانی سے پڑھ سکوں، تو اس کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ
لوبان جلانا ہے، اگربتی جلانا ہے، تو قبر کے اوپر نہیں۔ اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا۔ دوسری چیز کہ ابھی شب برات آ رہی ہے، تو لوگ یہ کریں گے کہ قبر کے اوپر جو گھاس وغیرہ رہتی ہے تو اسے کاٹ کر اس پر چونا وغیرہ لگا دیں گے۔ حالانکہ اسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اپنی سواری پر سوار ہو کر، تو سواری جو ہے حضور کی وہ بدکنے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک شاخ توڑ کر لاؤ، تر شاخ، اسے توڑا اور اس میں سے دو حصہ کیا گیا۔ قریب میں جو قبریں تھی ان دونوں پر رکھ دیا گیا، حضور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، قبر کے اندر دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ جب تک تر رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اس وقت تک ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ اب پھر یہاں پر حضور کا علم غیب آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا دونوں پر یہ بھی بتا دیا۔ پیشاب کے چھینٹے سے ایک نہیں بچتا تھا اور ایک کی کچھ اور وجہ تھی، کہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اس پر اللہ نے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب مسلط کر دیا تھا۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے حضور یہ بھی دیکھ رہے، کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ بہرحال تو قبرستان میں اگر اس طریقے کا معاملہ ہے کہ قبر کے اوپر گھاس وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اسے نہ اکھاڑے، چونا مارنا ضروری نہیں ہے، وہ جب تک تر رہے گی اس وقت تک اندر اللہ کا کرم ہوتا رہے گا۔ بہرحال ایمان والے پر تو کرم ہوتا ہی ہے، لیکن بتا دیا گیا قبرستان کے اندر جائے تو دنیاوی باتوں سے احتیاط کرے۔ مسجد کے اندر آنے کے بعد دنیاوی باتوں سے احتیاط کرنا ہے، قبرستان کے اندر جائے تب بھی دنیاوی باتوں سے احتیاط کرے، بہت زیادہ احتیاط کرے قبرستان کے اندر دنیاوی باتوں سے، اور اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی میں تر رکھے۔ جیسے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام قبر والوں کے ایصال ثواب کر دے، پھر اسی طرح درود شریف پڑھتے رہے اور درود شریف کا ثواب ان قبر والوں کو ایصال کرتے رہے۔ اس کی بڑی برکتیں خود کو بھی ملے گی اور جتنے بھی لوگ مدفون ہیں اللہ عز و جل اس کی برکتیں انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور قبرستان میں جا کر اس چیز کا خیال رکھے، اس چیز کے تصور کو اپنے دل میں زندہ رکھے کہ ہم نے بھی ایک جگہ، ایک مرتبہ، آج کے بعد اگلی مرتبہ ہم نے بھی یہیں پر آنا ہے، نہیں موت ہم نے بھی آنی ہے اور ہم نے بھی یہیں پر آباد ہونا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ جب قبرستان جاتا ہے تو قبر اس بندے کو ندا کرتی ہے کہ مجھے دیکھ، میں قبر ہوں، قبر، میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں، میرے اندر آنے کے لیے تیاری کر دنیا میں۔ یہ قبر جو ہے ہر شخص کو ندا کرتی ہے۔ اور بھی بہت سارے جملے حدیث پاک میں آئے ہیں کہ قبر آنے والے سے کیا کیا کہتی ہے۔ تو قبرستان صرف شب برات ہی میں نہیں بلکہ کوشش کرے کہ عام دنوں میں بھی قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کیا کرے، اور شب برات میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔